السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ پاکستان میں دو کیسز تھے، اہم ترین کیسز جن کی سماعت ہوئی۔ ایک لاپتہ افراد کا کیس تھا اور دوسرا تاحیات نااہلی کا کیس تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تاحیات نااہلی کا کیس اس لیے اتنی ارجنٹلی لگایا گیا کیونکہ بتایا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے اور لائنیں لگ جائیں گی لوگوں کی جو اس سے افیکٹڈ ہیں اور جن لوگوں کو اس میں ریلیف چاہیے۔ بہرحال آج دو ہیئرنگز ہوئی۔ جو مسنگ پرسنز کیس ہے یا جو لوگ جو پہلی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ پاکستان میں، اس میں کہا گیا کہ یہ سیاسی ہے درخواست یا اس کا ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی افیکٹ ہو رہی ہے، اور کچھ نکات ظاہر درست بھی تھے کہ آج آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی جو غائب ہوئے، اور کل آ کے وہ کہیں گے جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا اعتزاز احسن صاحب نے خود کسی کو اپنے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ شعیب شاہین صاحب نے کہا پورا پاکستان گواہ ہے، لیکن ظاہر ہے عدلیہ نے جو قانون ہے اس کے مطابق جو گفتگو کی جسٹس فائزہ صاحب نے، میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ عدالت چاہے آج کا کیس ہو چاہے کل جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس ہو، عدالت نے دو تین بنیادی سوالوں کے جواب دینے ہیں، اپنے لیے بھی اور باہر والوں کے لیے بھی۔ کیا عدالت جانتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا؟ آج سے نہیں ہو رہا، پچھلے 3-4 مہینے سے ہو رہا۔ کیا وہ جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو دوسرا فیصلہ انہیں یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جو باہر ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، پھر انہیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس کے بارے میں انہیں کرنا کیا۔ اور آسان تو راستہ بھی پاکستان میں آسان راستے عموماً نہیں ہوا کرتے، لیکن کسی چیز کو کہہ دینا کہ یہ سیاسی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ان کو آپ کی پارٹی میں دوبارہ شامل کرا دیں، یہ تو چلیں لوگ تھے چھوڑ گئے چلے گئے، لیکن گئے کیسے؟ اصل سوال یہ ہے۔ امتحان یہ نہیں ہوتا کہ نتیجہ کیا نکلا ہے، امتحان اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کا پروسیس ٹھیک تھا یا نہیں یا غلط تھا۔ تو پروسیس تو ہم سارے جانتے ہیں، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اٹھائے بھی جاتے لیگلی ہیں، پھر وہ نہ تھانے میں ہوتے ہیں نہ عدالتوں میں، اور اس کے بعد کسی کی پریس کانفرنس یا کسی کا بیان آ جاتا ہے۔ سو اٹس ناٹ اے ویری سمپل کیس، اٹس اے کمپلیکیٹڈ کیس آف واٹ از گوئنگ آن۔ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں باہر ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو آئی ایم شیور اس کی پیچیدگی کا احساس ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج اور کل یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ جانتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور جانتے ہیں کہ وہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے اور کیا وہ اس کا حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے عدلیہ نے اور سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ بہرحال دوسری طرف تاحیات نااہلی، میرا تو ویو بڑا پرانا ہے اس چیز کے اوپر، انلیس کرپشن، میں کرپشن کے اوپر تو تاحیات نااہلی کے حق میں ہوں، لیکن ادروائز 5 سال جو بھی ٹرم اس کی سیٹ کی جائے، 5 سال ہو، جو بھی اب جو اس کیس میں میں حالت ججز جا اسی طرف رہیں کہ 5 سال ہو، تو یہ دس از فیئر انف کہ کوئی کچھ ڈکلیئر کرنا بھول گیا۔ وی ناٹ ڈسکسنگ، ہم چوری کی بات نہیں کر رہے، ڈکلیریشن یا مس ڈکلیریشن یا غلطی سے بھی کئی چیزیں مس ہو جاتی۔ سو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو آج کی ہیئرنگ پر بھی، آج کل جو حالات ہیں ان کی بھی۔ اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ہمارے ساتھ منیب فاروق صاحب بھی آئیں گے۔ اور آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہوئی کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں۔ تجویز یا تائید کنندہ چکے لا گیا ہے؟ ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں، اللہ خیر رکھی ہے۔ پوسٹر شوسٹر میں دیکھتا ہوں آپ کے حلقے میں پوسٹر شوسٹر تھے، ماما لگے ہوئے آپ کی وجہ سے۔ کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ ہمارے تجویز کنندہ اور باقی لوگوں کو اٹھایا جائے۔ کس نے کیا ہے اس طرح کا کام؟ 9 مئی تو ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، 9 مئی پہ اب مسئلہ یہ کہ جو کرنے والے جو ملک سے باہر تھے وہ ان کی بھی خیر۔ میں اجاز صاحب سے پوچھتا ہوں، 9 مئی سے اجاز صاحب کا کوئی لینا دینا ہے؟ پتہ نہیں، ان کی تو پارٹی بھی ڈفرینٹ ہے، یہ تو خود ہی بتا سکیں گے۔ اجاز صاحب 2 ہفتے پہلے شیخ وقاص ہمارے ایک اور عزیز دوست، اور اجاز صاحب نے بھی میرے خیال سے 9 مئی سے 2 ہفتے پہلے ہی وہ پہنا تھا تحریک انصاف، لیکن انہوں نے فوراً اتار بھی دیا تھا 9 مئی کے بعد۔ تو ابھی وہ خود بتائیں گے۔ اجاز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اجاز الحق صاحب آپ کے تو کاغذات مسترد نہیں ہو گئے؟ میرے ایک جگہ سے ہوئے ہیں، مسترد ہوئے ہیں اپنا راول پنڈی سے، اور 2 جگہ سے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، بابل نگر سے ہو گئے، اور وہ میرا خیال ہے کوئی جو بل جنریٹ نہیں ہوا تھا گیس کا، وہ انہوں نے میرا خیال ہے اس کو
دے دیا جو کہ میرے خیال میں جنوری میں کسی وقت پیبل تھا, لیٹر آن ان جنوری. تو وہ کسی نے میرا خیال ہے کہ ان کو جا کے بتا دیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نااہل کر دیں یہاں سے. تو وہ ابھی اپیل میں جائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو یہ بتائیں اعجاز صاحب, یہ ہو جائے گا, لیکن میں جیسے مصطفیٰ صاحب سے پوچھا, باقی تو سب ٹھیک رہا نا, آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی آپ کو؟ نہیں, کوئی ایسی مشکل تو پیش نہیں آئی ہے. ہمارے معاملات تو کوئی ایسی بات کی نہیں تھی. دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا اس کو سب نے کنڈیم کیا. میں میرے خیال میں ان پہلے لوگوں میں تھا 9 مئی والے دن, بلکہ اس دن ہماری پیشی تھی ایف آئی اے کے آفس میں ادھر فیصل آباد میں, اور میں اس سے ایف آئی اے سے باہر نکلا ہوں. جیسے ہی وہ کوئی 3-4 گھنٹے سوال جواب کرتے رہے, تو جیسے ہی باہر نکلا تو پہلا سوال یہ کیا جی کہ یہ خان صاحب کو اریسٹ کر لیا ہے, تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ تو میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ خبر کیا ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس کے بعد سے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو ہم نے سب سے پہلے میں نے کنڈیم کیا تھا. میں نے کہا کہ اٹ از اے بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. جس طرح میں نے سب وہ تو خیر ہے نا, وہ سارے کرتے ہیں, ظاہر ہے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کسی کی پاکستان میں 2 رائے نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. مذمتیں بھی ہو گئی, یا تو پارٹیاں بھی چھوٹ گئی اس چیز کے اوپر. وہ تو خیر اب تو بڑی کلیئر بات ہو گئی نا کہ کیا یہ تو ریڈ لائن کراس ہوئی 9 مئی کی. میں ویسے الیکشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ ویسے کوئی پرابلم ٹینشن تو نہیں نا تنو؟ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا 1997 میں, تو اس دن بھی میں میرے خیال میں ان پہلے لوگوں میں تھا جس نے اسے کنڈیم کیا تھا, اور لائیو BBC پہ جا کے کیا تھا. تو آپ سپریم کورٹ میں تو نہیں تھے ان پہلے لوگوں میں جو انٹر ہوئے تھے؟ صدر تھا. نہیں, میں شکر ہے اللہ کا کہ میں نہیں تھا, کیونکہ مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ اعتراض کرے گا. جن لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا تھا کئی ان میں سے پھر نااہل بھی ہوئے. لیکن میں نے اسی دن رات کو BBC والوں کا ٹیلی فون آیا تھا, تو ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے اس کو کنڈیم بھی کیا, اور میں کہا اگین آئی سیڈ دا سیم تھنگ کہ اٹس اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان فار دا ڈیموکریسی آف پاکستان آلسو. تو اس پہ بڑا اعتراض کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے, اور مجھے ایک بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں ان سے فون کروایا تھا, جن کا میرے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا, کہ جا صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا, اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیوں کیا. تو میں نے کہا یہ اس لیے کیا کہ یہ تاریخ میں پوسٹیرٹی ول ریمبر اس ان بیڈ ورڈز, اگر یہ اس طرح ہم معاملات تاریخ کو یاد رکھیں. تاریخ ویسے یاد ٹھیک ٹھاک ہی رکھ دی ہے. منیب بھی آگے. منیب آج پھر آپ کی ایک کمپلین آئی مجھے. اچھا جی, ہاں منیب بھی جدو مینوں ویلاگ کی کمپلین آتی ہے نا, میں فوراً تھوڑا فون نہیں آیا, فون میں کیا آج آ ہی رہے تھے اتنے پوچھ لیں وہ سب پوچھ لیں. کو آپ نے کیا یہ بات کہی ہے کہ جمشید دستی کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے بارے میں کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے تو یہ کہا کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہوئے نہیں. نہیں, میں نے کبھی کہا, میں نے سنا مجھے کسی نے فون پہ کہا کہ آپ نے یہ بات. آئی سیڈ, میں نے تو ان ایکویکل ورڈز میں کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہوا ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ وہ اپنی اہلیہ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے, تو اس بندے کو تو سینیٹری ڈیمانڈز کو وہ پوری انکوائری ہو. اور اگر کوئی ڈینائل آتا ہے, اب دیکھیں ڈینائل وہ پولیس کا آ گیا, وہ چلا دینا یا وہ بتانا کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے, دیٹس انادر تھنگ. پولیس نے کدی منیا نہیں, انہوں نے منیا نالے بیچارے پولیس والے پولیس جس نے اپنی کی غلطی مانی ہے وہ کنیا کی پولیس ہے, جس نے پہلے دن کہہ دیا تھا ارشد شریف کو ہم نے مارا. باقی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پولیس نے کوئی اپنی غلطی مانی. They always say کہ somebody else is at fault. اور آدھی پولیس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا. آدھی پولیس کون سی ہوتی ہے؟ مطلب ہے کہ جڑے بیچارے لگے ہوندے تھلے انہوں نے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کی ہو گیا ہے, بعد چ پتہ لگتا ہے نا. جس طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام آباد کے اندر جو کہیں گئے اور رات کو ان کو اس تھانے میں آ جاتے تھے, وہ دوپہر کہیں اور ہوتے تھے, اور آتی لٹرلی دا ورڈز ور یوز کہ ساڑھے کو سٹ گیا کوئی, تو اسی تے روٹی بھی وہ بھوکا سی, اسی نے روٹی بھی کھوائی ہے. اور کل میں کسی سے ملا جس کو روٹی بھی نہیں کھوائی انہوں نے. ہاں 3 ٹائم. انہوں نے کہا ہے پولیس والے کون سے روٹی بھی نہیں کھوائی. سو روٹی والا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن یہ ظاہر عدالت میں جو کیس, آپ دونوں تو وکیل بھی ہیں, تو پہلے منیب آپ سے, میاں صاحب تو سیٹ ہو گئے نا الیکشنز کے لیے, لگ ہی رہا ہے کہ 5 سال تو مکمل ہو گئے تقریباً. ہاں میرے خیال میں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایشو ہوگا, لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ اگر آج جس طرح اٹارنی جنرل نے ایک بات کی نا کہ ڈکلیریشن کورٹ کی وہ میٹر کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بٹ اگر یہ ججمنٹ آ جاتی ہے یہ 7 رکنی بینچ ہے, وہ سمیع اللہ بلوچ والا غالباً وہ بنجال صاحب کا 5 رکنی بینچ تھا,
اگر تو یہ اس کو اوور رول کر دیتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے, سپریم کورٹ ہیز دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی نا کہ وہ ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے فیصلوں کو اور وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ڈسکریپنسی ہے اس کو ہم دور کر رہے ہیں ونس اینڈ فار آل, مروجہ قانون الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے اور وہ 5 سال ہے, تو فار آل ٹائمز ٹو کم یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ یہ 5 سال ہی ہوگی. کیونکہ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے تشریح کی آئین کی, آئین میں سزا نہیں لکھی ہوئی کہ 5 سال واسطے سزا کی تشریح تو سپریم کورٹ نے خود کی نا, وہ تو خود کی نا. سو اگر کیونکہ آئین یہ مولانا کہہ رہے واڈا صاحب نے معاملے پہ آگے بندیال صاحب نے لگے بہت سخت سزا ہے. یہ تو بہت ساروں نے کہا نا. ہاں جی, وہی تو میرا خیال ہے اطہر من اللہ صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا. جی انہوں نے بھی لیکن واڈا صاحب کو انہوں نے بھی تایاد نائل کیا ہوا تھا تو وہ آفٹر تھاٹ تو پتا ہے فوری آ جاتی ہے, اسی کار بھی جانے تو اس بات کہہ بھی دینے کہ لیکن یہ جو کمنگ بیک ٹو جو مسنگ پرسنز ناٹ ریئلی گمشدگیوں کا کیس ہے, لاپتہ افراد کا کیس, جو اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن تھی, لطیف کھوسا صاحب نے آنا تھا. نا عدالت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ آنے والے دنوں میں, مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا الیکشن سے پہلے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کو دیکھ کر کے بس ان نہیں ہے جاؤ الیکشن لڑو, یو جسٹ گو اینڈ ہیو الیکشنز, کنٹیسٹ الیکشن. آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں کاشف بھائی, ایک تو اس وقت 2 صوبوں میں تقریباً سال ہونے کو آیا ہے, حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے 90 روز کے مینڈیٹ سے اوپر. کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ 90 روز سے اوپر حکومتیں بیٹھ سکتی ہیں. کورٹ کا جو یہ ویو ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے, 8 فروری کو الیکشنز پتھر پہ لکیر ہیں, یہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے. یہ ہمارا جو اسکیم آف تھنگز ہے جس کے تحت ہم نے ملک کو چلانا ہے, نظام کو چلانا ہے, اس کے مطابق ہے. لیکن سر اسپرٹ تو یہ ہے نا کہ الیکشن شوڈ بی فری اینڈ فیئر آلسو. ابھی اس طرف بھی آتے ہیں. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے, اس کے اوپر سوالات ہیں تو الیکشنز ہی نہ کرائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو الیکشن آپ کے خیال میں 2 راستے ہیں, نہیں یا نہ کرائیں یا جس طرح ہو رہے ہیں ویسے کریں. میرے خیال میں راستہ ایک ہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, بہر صورت ہونے چاہیے, اور الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. لیٹ می سے واٹ آئی وانٹ ٹو سے آن دس. آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے پاس کیا کریں, الیکشن نہ کرائیں, میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کو پتا باہر کیا ہو رہا ہے, کتنا مشکل کام ہے ان کے لیے انفورس کرنا چیزوں کو. اور اگر پیچھے ہٹ جائیں تو پھر تو انہوں دی مرضی ہے نا, سائیاں دی مرضی ہے کہ نہیں وچ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی ہم کنوینئنٹلی یہ چیز ہم کہتے ہیں نا, بٹ آپ یو تھنک اٹ از انکنوینئنٹ. آپ نے دیکھا نہیں, جواب بھی تو دینے دیں. سر چلے میرا سوال چلے پھر سوال سنیں. کیا لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے؟ آپ نے دیکھے ہیں کیا لوگوں کو روکا گیا؟ جو کیا ساری لیڈرشپ کے آپ نے مسترد کر دیے کاغذات نامزدگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اٹس اوکے, بٹ دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو امپلائی. نہیں, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپلائی از کہ ہم سارے بڑے پکی ہوتے ہیں. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ٹی وی اسکرینوں پر کہ میں نے اور مصدق ملک نے کیمرے پکڑ لیے؟ ہاں دیکھا. اس وقت یہ جو آج تمام احباب جو یہ سب گفتگو کر رہے ہیں, اس وقت انہوں نے کوئی گفتگو کی؟ یہی گفتگو کی نہیں کی, کسی نے نہیں کی. پی ٹی آئی میں سے کسی نے یہ گفتگو نہیں کی. میں پی ٹی آئی کو تھوڑی جانتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو میں اسکرین پہ بیٹھتا ہوں, میں اسکرین پہ آپ بھی میرے پاس آئے, مصدق ملک بھی میرے پاس آئے, یہی گفتگو. دیکھیں اب مجھے جواب, آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اب مجھے جواب بھی دینے دیں. سوال یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں, میری نظر میں ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جہاں جس دن کر رہی ہوتی ہے نا اسٹیبلش بات ہو تو ہم سب کچھ کر جاتے ہیں, جس طرح آج ہو رہا ہے. اس وقت اس دور میں بھی یہی ہوا. اب ہم دونوں دوروں کو, دونوں ادوار کو, اس دور کے اندر جو چیزیں غلط ہوئی ہم ان کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہوئی ہیں, اور آج بھی جو ہو رہی ہیں وہ بھی غلط ہو رہی ہیں. تو ہمیں ان کو دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا نہیں. یہ واٹ اباؤٹزم کہتے ہیں. نہیں, اس کو بالکل واٹ اباؤٹزم نہیں کہتے. اس کا مطلب پھر آپ چلے گئے 70 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں, 50 کی دہائی میں. یہ تو اور جی 50 کا الیکشن فیل نہیں ہوا تو 2023 کا نہ ہوا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آج سے 5 سال پہلے آر ٹی ایس فیل نہیں ہوا. اس سے کیا 5 سال پہلے نہیں ہوا تھا؟ نہیں, اس سے 5 سال پہلے آر ٹی ایس فیل ہوا تھا. 10 سال سے لگاتار ہو رہا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کو روکنا چاہیے نا. جو اس لیے بیٹھتے ہیں. دیکھیں گفتگو یہ ہے میرے نزدیک کہ سیاستدان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اپنا کندھا دینے کے لیے اور بیساکھیاں لینے کے لیے. اگریڈ. ٹھیک ہے, اس پہ آپ اگری کر رہے ہیں تو پھر اس چیز پہ بھی اگری کریں نا کہ آج بھی اگر جو سیاستدان اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, جو اس وقت واویلا کر رہے ہیں, ان کو ایک موقع ملنے کی دیر ہے. سب ڈیل کر جائیں گے. سب ڈیل کر جائیں گے نا. تو ہم آپ اور میں جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اس ملک اور قوم کے فائدے کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو. یہ بند کمروں کے اندر فیصلہ کر کے کہ آج فلانا لاڈلا ہے اور کل فلانا لاڈلا ہوگا, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے تو انہی سیاستدانوں کو جو آج واویلا مچا رہے ہیں ان کو آپ حکومت دے دیں, کل یہی کچھ کر رہے ہوں گے. سیاستدانوں نے کوئی ریڈ لائنز اپنی طے کرنی ہے.
اگر انہوں نے نہیں کریں گے, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پاور پالیٹکس, پاور پالیٹکس. عمران خان صاحب کو موقع ملے گا ڈیل کریں گے. اور اس پاور پالیٹکس کے اندر میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنے پچھلے 3-4 سال سے آپ نے ابھی اس پروگرام کی شروعات میں ذکر کیا ہمارے دوست, ہمارے بھائی ارشد شریف کا, استعمال ہوئے لوگ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک آدمی کا ذکر نہ کریں, پھر اگر آپ نے واٹ اباؤٹزم کرنا ہی ہے تو یہ کہہ دینا کہ ایک طرف وہ استعمال ہوا تو دوسری طرف والوں کو آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ ایگزیکٹلی, وہ بھی استعمال ہوا, کوئی نام نہیں لیتا. اور اس وقت اگر ہم نے بحث کرنی ہے نا, اور اگر ہم نے راستہ نکالنا ہے, تو راستہ ہمارے سامنے یہ کہ یار 76 سالوں سے ہم یہی کام کر رہے ہیں, اور ان 76 سالوں کے اس سفر کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے, عوام کو فیصلہ کرنا. پھر اگر آپ یہ راستہ ہی روک دیں جہاں پر اس طرح کی کاروائیاں ہوں اور کسی کو فیور کیا جائے, تو سیاستدان کے پاس تو آپشن منیب رہ نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ وہ کہے یار مینو پر شارٹ کٹ ملنا کوئی نہیں, تصویری پالیٹکس کا. دوسری طرف جو سیاستدان ہے وہ بھی تو فیور کی تلاش میں ہے نا. I agree, but what I'm saying is کہ what do you do then? تو سیاست کو ایز اے پالیٹیشین, جہاں صاحب میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں, منیب سے میں یہ جواب لوں, ایز اے پالیٹیشین, ایز اے جرنلسٹ, what do you say? جی سیکھنا کوئی نہیں, چلن جو ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے, ہم اس ساری گفتگو کے اندر یہ بحث بڑی اچھی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن ایک اس میں ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی موٹی سی مثال دوں. ایک دکان ہے جس پہ ایک سودا ملنا ہی بند ہو جاتا ہے. جب وہ ملے گا ہی نہیں تو لوگوں کو پتا چلے گا یار وہ ملتا ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے, جب اس کی نئی شکل, پرانی شکل, نیا ورژن, پرانا ورژن, جب اس کی ایک نئی شکل ہر دفعہ ملتی ہے, ہر دفعہ اس کو نئی پیکنگ میں, پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں نا میں, اور وہ آ جاتا ہے اور اویلیبل ہے, تو سیاستدان اسے اپنا کندھا دینے کے لیے پاگل ہوگا. آج بھی میں, سیدھی سی بات ہے, بہت سے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہمارے سیاستدان. میں کہتا ہوں کہ آپ کا 1200-1400 لوگوں کا الیکٹڈ ہے ٹوٹل سارا اسمبلی وغیرہ ملا کے, آج بھی آواز ہے 1000 بندہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جناب حکم کرو, تابعدار اسی موجود ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک دونوں سائڈ پہ نا, کٹس بوتھ ویز, ایک تو یہ کہ سودا ملنا جب بند ہو جائے گا, دروازہ مکمل بند ہو جائے گا کہ یہ سہولت میسر ہی نہیں ہے, تو پھر تو سیاستدان کو پتا ہوگا کہ میں نے آنا ہی ایک روٹ سے, وہی آپ والی بات کری, اور میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں, شارٹ کٹ ہے ہی کوئی نہیں. جب تک وہ ہٹی بند نہیں ہوئے گی, سودا وکنا بند نہیں ہوئے گا, گاہک موجود ہیں, گاہک پھر سارے بھرا جو کر کے مالدار بھی موجود ہیں. جی ہاں, ٹھیک بات ہے, سارے موجود ہیں نا. پھر لائنیں لگا صاحب, وہ مسئلہ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ان گاہک بھی ہے, وہ ویچن والے بھی نے, خریدن والے بھی نے, تو اسی کی کریے, کوئی دکانیں بند کر کے انہوں دونوں دیکھیے کہ کرنا کی ہے. تو دیکھو ایک اصول کے تحت تو چلے گا نا ملک, آپ نے اصول کی بات تو کرنی ہے. پھر بھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, جیسا فار ایگزامپل یہ جو میں نے بات کی تھی واٹ اباؤٹزم کی, کہ یہاں پر ذکر آتا ہے سپریم کورٹ میں بھی ارشد شریف نے کہا آپ نے فلانے کا ذکر کیوں نہیں کیا. دیکھیں پھر آپ سے فلانے کا, پھر تو 1947 تو تلے تھی رک نہیں سکتے. وٹ ایور ہیپنز, آئی مین آل آف دیم آر مائی فرینڈس پرسنلی, میں ساروں کے میری دوست ہیں, لیکن یہ یو کانٹ سے کہ کیونکہ تب تھا تو اب بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن اس کو روکنے کو کوئی تیار نہیں. ایگزیکٹلی. اجاز صاحب دیکھیں, بڑا ویشس سا سرکل ہے اور اس کو ہم بڑا قریب سے دیکھتے آئے ہیں. اگر ہم لیٹس سے دیٹ بگننگ آف ڈیموکریسی کہہ لیں اس کو, یا ایک نیا دور 88 کے بعد شروع ہوا تھا, تو اگر اس سے لے کر اب تک آپ دیکھتے رہیں تو یہ جو ادوار آئے بیچ میں 2 سال 2.5 سال کے ادوار آئے, تو ان میں یہی وجوہات ہوتی تھی نا کہ آپ پوری کوشش کرتے تھے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کا کہیں جھڑپ ہو جائے, ان کی کہیں لڑائی ہو جائے, وہ کہیں سر جا کے دیوار میں مار دیں, تو تاکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ کھل جائے. تو میں ان تمام سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ ایک آگے آپ کے دیوار ہے, آپ دیوار سے بھی سر مار سکتے ہیں, ایک آپ کے پاس دروازہ ہے, آپ دروازے سے بھی جا سکتے ہیں. تو اب چکر یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ابھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی جب تک اگر دکان کھلی ہے تو خریدار تو آئیں گے, لیکن جب دکان بند ہوگی تو آدھے ان میں سے ریٹائر ہو جائیں گے, پھر ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا, وہ گل بھی ٹھیک ہے سر, ریٹائر ہو گے سر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے میں آپ کو ایک اپنا انالیسس دے دیتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ ایوری بڈی کین سے what they have to say on this. اجاز صاحب 2018 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس پنجاب میں, باقی صوبوں میں تھی, لیکن ان کی پالیسیاں, ان کا ہاتھ پکڑنے کے باوجود پنجاب کا ووٹ پڑا کسی اور پارٹی کو, which was میاں نواز شریف کو, سینٹر پنجاب کا. ایون آفٹر دی الیکشن, ان دا بائی الیکشن آلسو. لیکن الیکشنز, وہ الیکشن جس میں ہمارا یہ ہمیشہ سے خیال تھا جی ہوا دیکھتا ہے پنجاب, پنجاب کے لوگ تو ہوا دیکھتے ہیں, پنجاب کے لوگ دیکھتے ہیں حکومت کون بنا رہا ہے, تو جس جگہ حکومت بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو وہ کافی سارا پنجاب نے ووٹ ڈالا اگینسٹ دا ٹائڈ, اگر کہیں ہوا کے مخالف ووٹ ڈالا.
اب تو پورا پنجاب ہوا کے مخالف ہو گیا نا تقریباً, کیونکہ وہ تو پہلے ادھے پنجاب نو تیار کر کے گئے سن, باقی پنجاب نو تحریک انصاف نے تیار کر دیتا. سو ہن مسئلہ یہ کہ ووٹر تو کھڑا ہو گیا آ کے اپنی جگہ پہ, آپ کہہ رہے ہیں لیڈر کھڑا نہیں ہو رہا. دیکھیں لیڈر کی بات آپ کر رہے ہیں, جب لیڈر ہی ایسے مسالے قائم کریں گے کہ جس کو دیکھ کر بھی ایک سیاستدان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے یہ, کہ اگر آپ دیکھیں گے ایسی لیڈرشپ ہے اس ملک کے اندر جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہی ہو اور جو ان کو دیا جا رہا ہو وہ اس طرح اس کو تسلیم کر رہے ہوں کہ پھر دوسروں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کہیں سے گڑبڑ ہو رہی ہے, کہیں سے سٹرنگز کھینچی جا رہی ہیں, یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح چل رہے ہیں. اب 2018 پہ آپ آ جائیں, آر ٹی ایس سسٹم کی سب بات کرتے ہیں, وہاں پر کیا ہوا تھا کہ NA1 سے لے کر تو گجرات تک تو ایک ہی جماعت کو دھکا دے دیا گیا تھا. پھر کسی کو احساس ہوا کہ یار یہ اگر ایک ہی جماعت کو ہم اس طرح لے کر آئے تو اگلوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا, تو اس میں پھر کہا گیا جی کہ اب یہاں پر 50-60 سیٹیں جو ہیں دوسری طرف بھی دی جائیں, مطلب پورے پاکستان میں, پنجاب زیادہ میں بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسے ضلع چلے گئے جہاں پر مطلب اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی سرگودا لے لیں, ساہیوال لے لیں, بھاول نگر لے لیں, مطلب آگے تک صادقہ آباد تک رحیم یار خان لے لیں. تو اکا دکا سیٹ کسی کی نکل آئی تو نکل آئی, ورنہ ساری کی ساری ایک ہی طرف چلی گئی تھی. چاہے اس کو آپ جی ٹی روڈ کی سیاست کہہ رہے ہیں جو اب ختم ہو چکی ہے. سرگودا میرا خیال ہے 5 سیٹیں تھی, وہ ڈی کاؤنٹ میں عامر چیمہ صاحب جیتے تھے, ورنہ ساری کی ساری نون لیگ. گجرانوالہ ڈویژن تو پورے کا پورا نون لیگ. وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک عامر چیمہ ہو گیا. میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں, ایک چیچا وطنی میں تھی, بھاول نگر میں ایک بھی نہیں تھی, شاید ایک آدھی باولپور سے نکل آئی ہو, ایک آدھی ملتان سے نکل آئی ہو, یا پھر وہاں سے جمال الدین والی سے احمد محمود کی سیٹ نکل آئی ہو, باقی ساری کی ساری چلی گئی تھی ایک ہی جماعت کو. تو ان چیزوں کے لیے کیونکہ ہم خود اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے آگے مسئلہ یہ ہے. میں اس لیے بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کاشف صاحب, میں ایک سیکنڈ, میں بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا, یہ نکالنا ہوگا, ایک چارٹر ہے کوئی نہیں, وہ کرنا ہوگا. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہی چیزیں, میری بات سنیں سر, آپ نے پچھلے 2 سال کی سیاست دیکھی, اس وقت جب یہ بات ہوئی میاں صاحب نے کہا سیدھے بھگت بیٹھے ہیں, اب کچھ نہیں بدلنا, انہوں نے بھگتن دو, اب وہ بھگت رہے ہیں. جب یہ بھگت چکا ہوگا, یہ پارٹی تحریک انصاف بھگت چکی ہوگی, وہ کہیں گے جی ہم تو بھگت چکے, اب تو واری ان کی ہے, اب میں کیوں ٹھیک کروں اس کو, تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. بریک کے بعد ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مسئلہ کہ یہ نظام, لوگ تو اپنی انٹینٹ دکھا بھی رہے ہیں اور دکھا چکے بھی ہیں. میرا خیال ہے لارجلی لوگ اپنی انٹینٹ دکھا چکے ہیں. یار ہم کھڑے ہیں نظام کے جمہوریت کے ساتھ. بریک کے بعد بات کرنی ہے تو پھر میں اس کے اوپر آؤں گا, لیکن اتنی کچھ انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہیں میری, کیونکہ میں لوگوں میں جا رہا ہوں. یقین کریے کہ اس وقت ماحول بڑا تبدیل ہوا ہے, جماعتیں غیر نظریاتی ہو چکی ہیں, لوگ نظریات کی جانب چل رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اپنا انٹینٹ دکھا چکے, نیت دکھا چکے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ لیڈر نہیں کھڑا ہوتا. اور یہ جماعتیں لوگوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی. ایک بریک کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا نظر آتا ہے مارکیٹ میں جائے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران ہم منیب صاحب آج کل حلقوں میں جا رہے ہیں, مصطفیٰ صاحب اپنے کوئی نہیں گئے, اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کو متاثر کر رہے ہیں. میں اتنی کیا کہ وہ الیکشن کو متاثر نہیں کر رہے, نہیں منیب فاروق کمیشن آف پاکستان سے زیادہ کوئی الیکشن کو متاثر کر رہا ہے, نہیں منیب فاروق کر رہے ہیں متاثر جا کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو صرف متاثر کرنے کے لیے بیٹھا ہے الیکشن کو. ابھی بریک میں ہم جو بات کر رہے تھے, میرا موقف یہ ہے کہ میں لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ ہماری بحث یہ ہو رہی تھی کہ لوگ کھڑے ہیں نظریے کے ساتھ, جو آپ نے لفظ استعمال کیا, اور میں کہا لوگ اپنی اصول اور جمہوریت کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اصول کے ساتھ چلنا ہے, جمہوریت کے ساتھ چلنا. لیڈرز آر ناٹ کیچنگ اپ, وہ ناٹ کیچنگ اپ. اب جو 2013-2018 کا جو الیکشن تھا نا, وہ الیکشن کے بعد کنٹروورشل ہوا, پولنگ ڈے کے بعد کنٹروورشل ہوا. اس الیکشن کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ یہ پہلے سے کنٹروورشل بنتا جا رہا ہے, اور اس میں جو انوائرمنٹ ہے, اور ہو چکا ہے کافی حد تک, اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک ڈسٹیسٹ بھی پیدا ہو گیا پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ, کہ یار یہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے, اور یہ پھر گھوم کے پھر کے اسی نظریے کے ساتھ لوگوں کی سوچ کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ہم پر کب تک تھوپے جاتے رہیں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اب یہ مکمل آ گئی ہے. دیکھیں کاشف بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ دن میں 2-3 ٹاک شوز دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, جس کے پاس ٹچ فون ہے وہ بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر پروگرام دیکھ لیتا ہے. لوگوں کو آج کے دور میں جو ایکسس ٹو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, نمبر 1, اور جو شعور کا جو لیول ہے وہ بڑا اوپر ہے.
اس میں لوگ اس قسم کی سیاست کے آپ بیساکھیاں حاصل کر کے اقتدار میں آئیں، اس کو بالکل پسند نہیں کر رہے۔ لوگوں کی جو خواہش ہے کہ جو سیاست اس ملک کے اندر ہونی چاہیے وہ کوئی لیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اقتدار کی جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ویسے مصطفیٰ صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہوگی کہ 2024 ول بی اے ٹیسٹ فار ایوری ون، ہر ادارے کا اور ٹیسٹ، فلائنگ کلرز کے ساتھ ہم فیل ہو رہے ہیں اس ٹیسٹ میں، ہر کوئی فلائنگ یہ کلرز عدلیہ کا بھی ٹیسٹ ہے، بیکاز ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم دا ہول کنٹری از ناؤ لوکنگ ایٹ ادھر یا ادھر، ایوری بڈی، ناٹ جسٹ دیم، ہر ایک کے اوپر۔ لیٹ می ایڈ ون پوائنٹ ٹو دس کنورسیشن۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے آیا نا، عدلیہ کی ساکھ کا آپ کو پتا چل گیا نا کہ لوگوں میں کیا ہے؟ مور آف لوور کورٹس کی ساکھ زیادہ خراب تھی نا۔ نہیں، لوور کورٹس ہمارے ہائر کورٹ نے کون سے تیر چلائے ہیں جی؟ ہمارے ہائر کورٹ نے کون سے تیر چلائے ہیں سر؟ آئی مین ایک موقع پہ آپ کو بھاشن ملتے ہیں کہ پٹی دا نیشن، مجھے رلانا نہیں پلیز۔ تو جو آپ کا نظام انصاف ہے اس کی تو کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے، سیاست کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، پولیٹیکل پارٹیز کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو مشن اکمپلسڈ۔ سر میری بات If you know what I mean. نو ناٹ ریئلی No credibility means nobody is interested now. دیکھیں نا، اب یہ مشن اکمپلشڈ والی جو بات ہے، اب ہم باقی ریجن کے ممالک کی طرف بھی تو دیکھیں نا، اب یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اگر ہم نے یہاں پر واپس گھوم پھر کے وہیں پہ جانا ہے کہ مشن اکمپلشڈ، تو پھر ہم کہیں آگے تو نہیں بڑھ پائے نا۔ انڈیا کو بحث آپ کی کہ کیا یہ دیکھیں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بات سر، آئی ایگری ود یو کہ یار اگر آگے چلنا تو بس بہت ایکسپیریمنٹ ہو گیا۔ اور اس میں نقطہ میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح بھی چیزوں کو چلنے دیں اور اس کو مشن اکمپلش تصور نہ کریں تو آرگینکلی اس معاشرے کے اندر جان ہے کہ جواب آپ کو دے گا۔ بٹ آرگینکلی ہم چلنے نہیں دینا چاہتے نا۔ آپ Exactly. دیکھیں جہاں پہ کوئی مقبول ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اٹھا کے باہر پھینک دو، کیونکہ مقبول ہو گیا تو آنکھیں دکھائے گا۔ پرابلمز ہے نا، یہ تو نظام کے مسائل ہیں نا آپ کی۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم سارے بیٹھ کر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام درست ہونا چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہونا چاہیے، کسی بھی مہذب معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اور بڑا اچھا آرگومنٹ تھا کہ لیڈرز آر ناٹ کیچنگ اپ۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس بحث سے ہم سب کو نکالیں اور آپ سے لیڈرز کی بات کر لیں، دیکھیں آج عمران خان صاحب کی جماعت سمیت خود وہ زیر عتاب ہیں، آج بھی ان کی کیا ہے کہ میرے کو ہتھاں پیراں دے انگوٹھے لوا لو، میں تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی پرنسپل نتھنگ۔ آج لڑائی صرف اس بات کی ہے جناب کہ میرے نال تسی بگاڑی کیوں سی، میں تو تہاڈا بچہ سی۔ اگلوں کی یہ ہے کہ بھائی جان تانوں موڑیاں دے با کے اسی لے کے آئے سی، تسی سانوں اکھاں وکھاؤ گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کندھوں پہ چڑھنے کا اتارنے کا سلسلہ جب تک رہے گا تو یہ لڑائی ان اینڈنگ ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ میں اور آپ ختم ہو جائیں گے معذرت کے ساتھ، کسی ایک کو نو کہنا پڑے گا نا۔ نہیں، وہ نو وہی کرے گا جو بھائی جان دیتا ہے، جو دے رہا ہوتا ہے، جس کی سیڈل اویلیبل ہے۔ دینا بھی گل نہ کرو، میرا خیال ہے نو او کہتا ہے، سواری کی گل کریں پائے، میں اسی کی گل کر رہا ہوں، تسی پتہ نہیں کتنے لگے۔ نو وہ کہتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں اس کے بغیر بھی جیت سکتا ہوں۔ جی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عموماً جو یا جو اس کے بغیر ہارنے کے لیے بھی تیار ہو، دیٹس اے فیئر ون، ہارنے کے لیے بھی تیار ہو یا جس کو پتا ہو کہ میں اس کے بغیر جیت جاؤں گا۔ مسئلہ یہ کہ اس ٹائم جو جیت رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ اجازت الحق صاحب آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا، یہ کیا یہ آخر میں کسی کو انکار تو کرنا پڑے گا یا کسی کو somebody has to say no, right? یہ بڑی میچورٹی کی ضرورت ہے۔ یہ جنریشن جو ہے، اب ہماری جنریشن مجھ سمیت جن کا یہ لاسٹ ٹینیور ہے، لاسٹ لیگ پہ ہیں سیاست کی، اور وہ اس جدوجہد میں ہیں کہ ہم اس بیٹن کو آگے اپنے اس میں پاس کر دیں، تو تب تک تو یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس جنریشن کو یہ سمجھانا کہ یار جو یو ہیو ٹو سے نو سم ٹائمز آلسو از ویری ڈیفیکلٹ۔ دوز ہو سیڈ نو، انہوں نے تھوڑا بھگتا، کوئی 8 سال ایگزائل میں رہا، کوئی 10 سال رہا، کوئی جیل پھانسی چڑھ گیا سر، وہ بھی یاد کر لو، کوئی پیچھے۔ تو اپنی جب باری آئی، آج اگر وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اقتدار میں آ جائیں گے، اگر وہ تھوڑا سا دل بڑا کرتے اور وہ کہتے یار کہ نہیں، یہ طریقہ کار جو ہے اس طریقے سے میں نہیں آنا چاہتا، میں اچھے طریقے سے آنا چاہتا ہوں، تو ایک اچھا انداز بھی اپنایا جا سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو صحیح کرنے کے لیے مجھے اس وقت اس دور میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ آنے والی دی سیکنڈ جنریشن وچ از گوئنگ ٹو کم، شاید تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، کوئی مطلب کہ چاہے کہ بھئی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات صحیح طریقے سے چلیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو نظریاتی سیاست تو ختم ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، اب ہے مفادات کی سیاست۔ اس مفادات کی سیاست میں آپ ایک ہی چیز اچیو کر سکتے ہیں کہ میں کسی طرح سے اپنے مفادات کی
حصول کے لیے اقتدار میں کسی طریقے سے آ جاؤں. ان کو چاہے سر کے بل کھڑا ہونا پڑے, چاہے ان کو کنویں کے اندر چھلانگ مارنی پڑے, چاہے ان کو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا پڑے, مفاد اپنے مفاد کی خاطر اقتدار میں پالیٹکس آنا کریں چاہے گے. کسی طریقے سے بھی. یہ تو خیر ظاہر ہے کرسی کی پاور پارٹی ہے نا. وہ کہتے ہیں کڑی دے ماں پیو دے منن دا انتظار نہیں کرتے, انہوں نسا کے لائے. وہ شوق ہے نا پاکستانی میں, میورکس ہے نا, ایسی نسا کے لانے. پرابلم یہ ہے, what he's saying is this generation, is it a generational problem? I don't think Is it a lack of leadership problem? کیا یہ کہ میں اردو میں بات کر دوں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ سوال کیا ہے, کہ یہ اس جنریشن کو اردو میں کیا کہیں گے بھائی, اس نسل کا مسئلہ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ اپنے کرسی سے آگے دیکھ سکیں؟ بساد احترام میں اس میں ایک تاریخی کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 90 کی دہائی کی سیاست کے بعد اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب اور شہید بیدی وہ انہی مسائل کا شکار رہے, اور ایونچولی وہ اس کنکلوژن پر پہنچے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہمیں پھر کرنا پڑے گا. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب انہوں نے کیا, اس کے اندر انہوں نے یہ باقاعدہ چیزیں لکھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. پھر کیا ہوا؟ تو پھر آگے چل کے دیکھیں نا, پھر آگے چل کے میمو گیٹ ہوا, پھر آگے چل کے سب سے پہلے ابو دھابی میں ملاقات, ابو دھابی میں ہوا, پھر جب کہا گیا تھا ملاقاتیں نہیں کریں گے, تو ایک سیکرٹ ملاقات ابو دھابی میں ہوئی, معاملات طے ہوئے, میمو گیٹ سکینڈل, میمو گیٹ ہوا سارا. گورنر رول اس میں پتہ پرابلم کیا تھی, کامن اینیمی تھا. وہ کہتا ہے دونوں کو نہیں آنے دوں گا, دونوں کا سامو کسی ایک کا راستہ تو ہمیشہ کھلا رہتا تھا نا, اس دفعہ دونوں کا راستہ بند ہو گیا. اب انتظار کس بات کا ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کی اگلی لڑائی کب ہونا ہے؟ ایگزیکٹلی انتظار یہ ہم ویسے کرتے ہیں اندر ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے, جب سارے میاں صاحب کی اگلی لڑائی کب ہوگی, نون والا ہو, پی ٹی آئی والا ہو, پیپلیا ہو نا, ساری بحث کیا ہے کہ یار یہ الیکشن سے پہلے ہونی ہے, بعد میں. بس تو وہ لڑائی ہوگی تو دوسرا کوئی کسی اور کا راستہ کھلے گا. تو اب کاشف بھائی سوال یہ ہے نا کہ ہماری اس لڑائی کی, یا جو ایک لڑائی ہونی ہے یا جو لڑائی چل رہی ہے, 25 کروڑ لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو سیاسی بحران ہے وہ اسی وجہ سے تو موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کی معیشت نہیں چل پا رہی, جس کی وجہ سے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح پس رہے ہیں. 40% کراس کر چکی ہے انفلیشن پاکستان کے اندر, یہ ہورریفک فگرز ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے ان لوگوں کا بھی تو خیال کرنا ہے. اس اشرافیہ کو اپنے سیلفش انٹرسٹ سے بھی باہر آنا پڑے گا کہ یار کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ان کا بھی اس ملک کے اوپر حق ہے. یہ صرف ہماری اقتدار کی جو میوزیکل چیئر ہے, اس کے نتیجے میں جو یہ قیمت یہ لوگ ادا کر رہے ہیں, ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کے اندر سیاستدان بھی شامل ہے, اس کے اندر ججز بھی شامل ہے, اس کے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہے, اس کے اندر جنرلز بھی شامل ہے. سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ان 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. وہ کہتا ہے نا یو اوور رن بائی اٹ, جب تک پانی سر سے گزرے گا نہیں, وہ تو پھر کم ہو گیا نا. ہم نے سیکھے فار آرگیومنٹ سیک پی ایم ایل این ریسیو بہت زیادہ آن دا رانگ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ تھی 2018 میں. اس کا پچھلا پریٹیکسٹ کیا تھا, وہ ڈان لیک ہو گیا, یہ ہو گیا, ایک پوری چیز شروع ہو گئی تھی, رگڑا لگ گیا, عمران خان صاحب بینیفیشری بن گئے. اب پی ٹی آئی کیوں ہے, ویئر ڈڈ اٹ آل اسٹارٹ؟ اس چیز کو یہ بھی ذہن میں رکھے نا کہ عمران خان صاحب بصد احترام میں یہ اصطلاح استعمال وہ حاجی ثناء اللہ تو نہیں تھے, کچھ تبلیغ کے لیے تو نہیں گئے ہوئے تھے کہ ان پہ کوئی خدا نخواستہ کفار نے حملہ کر دیا. وہ بھی پائن جو کر رہے تھے, کوئی مالا تو نہیں جپ رہے تھے نا کسی دی, کوئی نیک کام تو نہیں کر رہے تھے. وٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈو از آلسو ہائٹ آف انسینٹی نا, کہ تسی آپ اقتدار میں نہیں ہیں. اقتدار میں ایک میاں نواز شریف تھے جی 99 میں انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا تو کو ہو گیا, ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ جسٹیفائبل, بٹ میں کہتا ہوں اس کی ایک وہ نکلا. یہاں پہ اقتدار میں بھی نہیں ہے, پر آپ کو شوق کیا چڑھا ہوا ہے, یار میں اس بندے کو آرمی چیف نہیں بڑھن دینا, پھر میں اس کے خلاف ڈال کے میں جو مرضی کرنا ہے بھائی, میں اینڈ تک زور لگانا ہے. جب وہ اینڈ تک زور لگ گیا اور کام پٹھا پہ گیا نا, تو خاکسار نے اس وقت کہا, پھر بڑوں نے گالی دی, میں کہا اپنی منجی ٹھکوا بیٹھے, ہوں ویکھی جاؤ جو ہوتا ہے. یار یہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ 9 مئی والا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے. وہ آپ نے جو کہا نا کہ نہیں کرنے دینا, اس سے پہلے ہی پھڈا شروع ہو گیا نا. پھڈا شروع ہوا تھا کہ میں آئیسا چیف اپنا لانا. آپ نہیں, وہ تو اس کی وجہ سے تو حکومت سے گئے نا, وہ تو فرا پھر چیزیں آنے کی وجہ دیکھیں, ایک تھی جانے کی وجہ, ایک نہ آنے کی وجہ. شوق اپنے اپنے تسی پال لو, نوے بڑے بڑے پنگے لے لو, یو ٹرائی ٹو چو مور دین یو کین بائٹ, تو پھر یہی کام ہوئے گا یار. اوکے لیٹس پٹ اٹ دس وے. اب آپ بات کر رہے ہیں ریالٹی آف پالیٹکس کیا ہے, کہ پنگے نہ لو. نہیں, پر فار اینی پالیٹیشین ہو از ناٹ ان دا پاور, آئین اور قانون پر چلنا ہے تو پھر آئین کیا کہتا ہے. یہ تو مجھے یاد ہے ڈان لیکس, میرا پہلے دن سے یہ جھگڑا ان سے اپنے دوست بھائیوں سے جو سارے بیٹھتے تھے, یہ تو ایشو نہیں ہے, ایک ہی ایشو ہے
کہ روز ہم بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. پوری دنیا نے بعد میں آپ کو وہی کہا، سے پوری دنیا نے آپ کو بعد میں وہی نہیں کہا، ایف اے ٹی ایم میں ناکے نہیں رگڑوائی ہم نے اگلوں نے. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس ایشوز بناتے ہیں کسی کو ڈنڈا مارنا سے، وہ ہم ساروں معذرت دے نال یہو جہا پنگا جڑا ہے نا وہ آف لیٹ کسی نے نہیں لیا جڑا خان صاحب نے لے لیا سی. ٹھیک، اجاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری کو دیکھیں نا تو 88 90 اور آنورڈز، اور اب کا بھی میں ابھی لے لوں، خان صاحب کی بھی یہی غلطی تھی. جب یہ دیکھا گیا کہ میرا متبادل نہیں ہے تو وہ جو لاڈلا بن گیا یا لاڈلا کہہ سکتے ہیں اس کو، پھر اس نے چاند اور تارے مانگنے کی کوشش کی ہے. وہاں جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب میاں نواز شریف نے سمجھا کہ اب بے نظیر آؤٹ ہے اور اس کا راستہ رک گیا ہے، جب یہ دونوں تھے آپس میں، تو وہ سمجھے جی اب میرا تو متبادل نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، میں جہانگیر کرامت کو نکال دوں، میں جنرل کاکڑ سے لڑائی لڑ لوں، میں مشرف کو جو مرضی کر دوں. تو پھر پتہ لگا کہ جناب جن کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ متبادل نہیں، وہی آپ کے متبادل بن جاتے ہیں. خان صاحب نے دیکھا کہ یہ دونوں تو اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی مطلب اب آنے کا راستہ نہیں ہے، تو وہ بھی وہاں پہ غلطی کر بیٹھے. بجائے اس کے کہ آپ آپ ڈلیور کریں، آپ ایک اچھی ٹرانسپیرنٹ حکومت کریں، آپ سب کو برابری کے لحاظ سے دیکھیں، آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب میری کرسی سر میں اس کا آلٹرنیٹ دوں آپ کو، جو کرنا ہے وہ کر لیں. یہ میری ویسے کسی سے بحث بھی ہوئی تھی، میں اس کا ایک دوسری تھیری بتا دیتا ہوں آپ کو. آئی ڈونٹ نو اف دی تھیری ہولڈز اور ناٹ، پر کبھی یہ سوچیں کہ سر جڑا بندہ وزیر اعظم بنتا نا وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا، اور جو پچھلا وزیر اعظم تھا نا وہ ہیلی کاپٹر پہ آتا جاتا تھا گھر. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ہاؤ یو فیل کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہے جب آپ اٹھتے ہیں اور جب تک آپ سوتے ہیں آپ کے سامنے ریڈ کارپٹس لے آؤٹ کیے جا رہے ہیں. یو آر دا کنگ آف دس کنٹری پریکٹیکلی اسپیکنگ. وہ کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان اور جہاں وہ محسوس کرتا ہے وہاں پہ کہتے ہیں تو کیوں محسوس کرتا ہے تو وزیر اعظم تو نہیں ہے بھائی. اصل اس لیے خاص طور پہ سر کہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کو. میں یہی بحث کسی نے کہا ہم لائے، میں کہا یار بس یو ڈونٹ ریئلائز ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان یار، اور نواز شریف ہوئے گا وزیر اعظم بنے گا، وہ وزیر اعظم ہے ملک کا، وہ کیوں نہ کہے گا یار کیوں نہ کرائیں. سر چودھری سے قرضہ لے کے آپ چودھری کو آنکھیں نکال سکتے ہیں؟ میں دوستوں یہ ادھار نہیں لیتا نا پاجی، مسئلہ ہے بھائی جان چودھری نے چلو چودھری کو تسی قرضہ لے لیا اور تسی امپائر کھڑی کر سر چودھری کی مدد سے آپ نے بات کر رہے ہیں، نہیں آپ پھر کر سکتے اس طرح کی باتیں. سر اب آپ کانے ہونا، سر کانے ہوتے نہیں کر سکتے. الفاظ کے چناؤ میں برائے مہربانی کو احتیاط سے بات کریں. یہ لفظ میں حذف کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار سوچیں آپ بات کریں 3 ساڑھے 3 4 سال کی، ہر دفعہ پچھلی دفعہ میاں صاحب کا پھٹا بھی 3 ساڑھے 3 سال بعد شروع ہے. نہیں لیکن کاشف اب سوال پرابلم یہ ہے کہ when he starts thinking and feeling like a prime minister whoever it is. نہیں اب سوال یہ ہے کہ گیلانی، یوسف رضا گیلانی، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا اکثر ہم بیٹھ کے کہتے تھے ایک چیز انہوں نے مینوں پروفیٹک پارلیمنٹ میں جو انہوں نے کہا تھا پروفیٹک گل میں انہوں نے کسی نے کہا اگلی لیڈر ہم، یاد ہے یہ بحث ہوئی تھی ادھر بیٹھ کے، ہم میں کہا تسی اگلے لیڈر نہیں ہو اس پارٹی دے لیڈر اگلی تیار بیٹھے نے. لیڈر تو بات یہی ہونے. بٹ when did it happen؟ آخری 3.5 4 سال when he starts thinking یار اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن اب سوال یہ ہے چاقو نواز شریف یہ 3.5 4، عمران خان 3.5 4 سال، یہ سب پہلے 2 سال ہوتا تھا، اب ان کی بھی تھریش ہولڈ بڑھ گئی، اب 3 ساڑھے 3 4 سال کی بات. چلے یہ سب چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کو روکنا کیسے، اس کو بہتری بہتری وزیر اعظم بڑھن وزیر اعظم بڑھ جائے پر محسوس نہ کرے. شہباز صاحب نے وزیر اعظم بڑھاؤ 10 سال تھریش ہولڈ چلا جائے گا سر. یار بندے نو ویسا بھی ہونا چاہیے بندہ سکسیسفل ایگزامپل ہے سر، کامیاب سجیشن ہے جناب اجاز صاحب. کاشف صاحب ایک چھوٹی سی سجیشن یہ بھی ہے کہ یہ آپ نے 3.5 سال کا ذکر کیا، تو اگر ہم اسمبلی کا ٹینیور 4 سال کر دیں بالکل یہ ہونا چاہیے، اسٹاف کا ٹینیور بھی 4 سال کر دیں، 3 سے 4 کر دیں اور اس کو 5 سے 4 کر دیں، تو میرے خیال میں شاید اچھا وقت گزر جائے گا، بہتر ہو جائے گا. کیونکہ چوتھے 3 سال سارے نے الیکشن کیمپین میں چلے جائیں. گڈ سجیشن اگر عقل مند لوگوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جب لوگ سوچتے ہیں حال ہی بھی 3 سال پہ انہیں، تو آپ نے کیونکہ لفظ اس طرح کے استعمال کریں، وہ خارش والا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، پر شروع ہو جاتی ہے کہ یار کچھ کریے نہ تھا. لیکن
مسئلہ یہ کہ آئی ایگری کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ جو شہباز صاحب کی مثال ہے نا، وہ بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بندے نو وزیر اعظم محسوس نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں. اگر کمی اپنے آپ کرو گے نا کہ میں کمی ہے اس ملک دا، چل جاؤ گے 10 سال. اس کے علاوہ 10 سال چلنا کوئی طریقہ جو نکلے گا بسم اللہ کرا نکل جائے گا. کیوں جی یہی طریقہ رہے گا نا. وزیر پیچھے پھر بندہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ سمجھے. نہیں یار کاشف بھائی بات دیکھیں نا، یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن دوسرے کو پٹا بجا نہیں سر میں کہہ رہا ہوں کمی سمجھ لو نا اپنے آپ کو، کہ تھوڑا کمی سمجھو گا نا کہ یار میں بھائی باپ معافی چاہنا شالا پاگ لگے نا، ٹھیک رہے گا. کاشف بھائی 9 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے اس وقت زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی. 40% پاکستانی بچہ سٹنٹڈ ہے. 25 لاکھ نوجوان آپ کا ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے، آگے روزگار نہیں ہے. آپ کا کرمنل لیگل سسٹم بیٹھ چکا ہے. آپ یہی حرکتیں جاری رہنی ہے تو یہ کیسے لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر کرنی ہے؟ سیاست کا اور سارے نظام کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی اور بہتری بھی تو لے کر آنا ہے، ان کو انصاف بھی تو دینا ہے، تعلیم اور صحت بھی تو دینا ہے. یا یہ ہماری جو ساری اشراف یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں دائروں کا جو سفر ہے اس کو دائروں کا سفر لوگ سفر کر رہے ہیں، ختم کرنا پڑے گا. زندگیاں بہتر کرنی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زندگیاں بہتر کرنی ہے، یہ آخری جملہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے استعمال کیا تھا. لیٹس ناٹ گو راؤنڈ ان سرکلز. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہی دائروں میں گھومتے رہتے ہیں جس میں ہماری سیاست پچھلے 70 سال سے گھوم رہی ہے. ان دائروں سے باہر نکل کے ہمیں نئے دائرے بنانے چاہیے. پرانی غلطیاں چھوڑیں، نئی غلطیاں کریں، نئی ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کریں، بہتر فیصلے کریں، اپنے آپ کو اور ذات کو چھوڑیں، اگلی نسل کے لیے فیصلہ کریں کہ ان کے مفاد